سر السلام علیکم سر، کیسے سر آپ؟ اللہ خوش سر، ہم رسک کا ٹاپک کو کنکلوڈ کر رہے تھے، اس کو میں ریکویسٹ کرنا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، رسک کے بارے میں ہم 2 سیریز کر چکے ہیں. آج یہ تیسری سیریز ہے. کوشش کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ کریں، مگر رسک ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کو ساری چیزوں کو انکمپاس کرنا مشکل کام ہے. ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو رزق تمہارے پاس آئے اس کا انفاق کرو. سر ٹھیک ہے. اب انفاق ہم نے سمجھ لیا کہ انفاق کیا ہوتا ہے، ڈسٹریبیوشن کیا ہوتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نے انفاق کو ویلڈ کرنے کے لیے یا انفاق کو صحیح یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ صحیح انفاق ہے، کیونکہ انفاق بھی غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا اصول مرتب کیے ہیں. خوب سر، بہت خوب سر. ٹھیک ہے. یہ انفاق کے اصول ہیں. ود ان لمیٹیشنز کیسے لائیں؟ ہاں، لمیٹیشنز کیا ہیں انفاق کے؟ نہیں، لمیٹیشنز نہیں. کیا چیز انفاق میں آئے گی جو اللہ کو پسند ہے، اور کیا چیز انفاق میں آئے گی جو اللہ کو پسند نہیں ہے. انفاق ہے مگر اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ڈسٹریبیوشن تو ہو رہی ہے اور اس کو پسند نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ انفاق مجھے پسند نہیں ہے. تو اس نے کوئی 4 یا 5 اصول دیے ہیں. اچھا، اب ان اصولوں کو دینے کے لیے جو میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ انفاق وہ ہو جو مخلصی سے ہو، دکھاوے کا نہیں ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ سبر زیدی صاحب کو بڑا آدمی سمجھا جائے، وہ جا کر ایک جگہ جا کر 1 لاکھ روپے کا دے کر آ جائیں، تصویر کھنچا کے واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ دکھاوے کا انفاق نہیں ہو، سنسیریٹی سے انفاق ہو. ٹھیک ہے سر. کیا آپ اجازت دیں گے میں یہاں چھوٹی سی بات کروں؟ میرے دل میں بہت درد ہے ایک بات کو لے کر. سر میرا ایک دوست گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے ابھی بتایا کہ ایسی حالت ہے سر کہ 6 بچوں کے اوپر سیم سرنج استعمال ہوتی ہے. سرکاری ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر کی بات کروں، اور اس ہسپتال میں نا سر وہ کیمرہ سے اور آن لائن بیٹھ کے سرجری کی نا وہ پریس کانفرنس سے ہو رہی ہے. یہ تمہیں کیا رہا یہ تمہیں کیا رہا. اچھا، اب آ جاتے ہیں اس بارے میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، تبدیل صدقاتکم بالمن والذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ ترابا فأصابہ وابل فترکہ صدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ یہدی القوم الکافرین. صدقوں کو تبدیل نہ کرنا مننے والعزا سے. کیا؟ صدقوں کو تبدیل نہ کرنا مننے والعزا سے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنے کو احسان رکھنے سے اور ایذا دینے سے کی طرح برباد نہیں کر دینا، احسان رکھنے سے اور ایذا دینے سے. اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے معاذ ہوتا ہے. ایذا دینے کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو دکھاؤ گے تو آپ کو سامنے والا ریسیو تو کر لے گا مگر اسے ایک تکلیف ہوگی. واہ سر، کیا خوب، اسے ایک تکلیف تو ہوگی نا. کیا خوب. اور خدا اس روز آخر پر ایمان نہیں رکھتا، اور خدا اور روز آخر نہیں رکھتا. اب آگے خدا مثال دے رہا ہے. اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس زور کا میل پر سے اور اسے صاف چٹان کر دے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ سر وہ برباد کر دیا نا، اس چھوٹی سی بارش سے برباد کر دی. نہیں، برباد نہیں کیا. ایسی وہ کہہ رہا ہے کہ اندر سے اس کا دل سخت تھا، چٹان تھی. واہ 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 واہ. وہ کہہ رہا ہے اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہے. ہاں صحیح صحیح. بارش سپرفیشلی اس نے اپنے آپ کو پٹی پڑی ہے، بارش آئی پٹی سے ہوگی مگر وہ چٹان ہے. کڑی رہی. وہ دل اس کا سخت ہے. یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے، صرف اس کے اوپر سے صاف ہوا چٹان. وہ دل میں نرمی نہیں آئی. کیا بات سر، کیا بات، کیا بات. دل میں نرمی نہیں آئی اس کے. اینڈ چٹان از آلویز یوزلیس.
چٹان از یوز لیس، وہ کہہ رہا ہے یہ چٹان ہے، یہ پتھر ہے، چٹان ہے، یہ تھوڑی سی اس کے اوپر اپنے اوپر ایک صفائی کی پٹی سی چڑھا لی ہے، میرے ساتھ وہ صاف ہو گئی. اور یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کسی کو خدمت نہیں رکھتے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ چھپا رہے ہیں بیسیکلی، اندر سے یہ کافر ہیں، یہ اندر سے کافر ہیں، کنسیل کر رہے ہیں، ارادے چھپا رہے ہیں، نیت چھپا رہے ہیں. بالکل. اچھا اب دو باتیں. یہ آیت سورہ بقرہ کی 294 نمبر آیت، یہ آیت مدنی ہے. وہاں پر کس کو ضرورت تھی؟ نہیں، ضرورت کی بات نہیں ہے. دیکھیے اسلام ایک پروسیس سے گزرا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب مذہب اسٹیبلش ہو گیا. جی بالکل. حضور کمپیریٹیولی بہتر ہو. ایک اسٹیبلش سوسائٹی میں جہاں لوگوں کے پاس پیسے آ گئے، لوگوں نے سیٹل کیا. اس سے پہلے تو ایک جدوجہد تھی نا عجیب طرح کی، تو بہت مشکل. ڈسپلیس پرسنس. جب یہ اسٹیبلش ہو گیا نا تو یہ خوشامدی اور کافر ٹائپ مسلمان آ گئے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. جو کہ ہمیشہ تخت کے آس پاس جمع ہو گئی تخت کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں، تخت کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں. وہ تخت کے آس پاس جو جمع ہو گئے تھے نا، یہ ان کے لیے آئے تھے کہ بھائی یہ تم یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تخت کے آس پاس تم بیٹھے ہو، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ تخت نہیں ہے، یہ وہ تخت نہیں ہے، یہ رحمت العالمین کا تخت ہے. تو یہ بدنی آیت ہے، یہ اس معاشرے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ بھائی یہ تمہارے، یہ کس سے بات ہو رہی ہے، یہ دونوں معاشروں سے بات کر رہی ہے. ہم سے بھی کہہ رہی ہے، ان سے بھی کہہ رہی تھی، ہم سے بھی کہہ رہی ہے. دیکھیں نا بات یہ حریف صاحب کہ 294 نمبر آیت بقرہ کی اپنا ایک مطلب رکھتی ہے، مگر اس کے ساتھ اس کا پرسپیکٹو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا تھا. اب ریاست مدینہ کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کو سمجھے بھی تو صحیح. جو ریاست کے ہمیشہ سے ایسپیکٹس رہے ہیں، وہ اس وقت بھی تھے، وہ آج بھی ہیں، کہ جو وہ چاپلوسی فلیٹرنگ پرسنز جمع ہو جاتے ہیں اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے. یس. اب آگے چلے. اب دوسری بات یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم انفاق پر آؤ تو یہ نہیں کرنا کہ گھٹیا چیز دے دو اور محبت کرنے والی چیز رکھ لو. وردی چیز دینی ہے، ورتھ لیس نہیں. اچھا یہ بھی کوئی سیکنڈری احکام نہیں ہے. یہ ہوتا ہے سیکنڈری احکام جو کہ کسی اور جگہ پر آتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور وہ سورہ آل عمران کی 203 سورہ آل عمران کی 92 نمبر آلے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. واہ 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 واہ. فإن اللہ به علیم. جو کچھ تم دیتے ہو اللہ سے باخبر ہے. نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم وہ نہ دے دو جو تمہیں سب سے عزیز ہو. کیا بات. نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، نیکی کو پہنچ نہیں سکتے. ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. جو چیز بھی تم خرچ کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے. کیا لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اچھا لفظ انفاق ہے. انفاق ہے، انفاق ہے. واہ 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 واہ. یعنی کہ کسی کانسیپٹ میں تھا کہ میں بغیر محبت کی بھی چیز انفاق کر سکتا ہوں، اس کو کلیریفائی کر رہا وہ کہہ رہے نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں انفاق تو ہو رہا ہے، ہوں. مجھے یہ والا چاہیے. ہاں مجھے یہ والا چاہیے، مجھے یہ والا چاہیے، مجھے تمہارا وہ والا انفاق نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتا. میں پھر دوبارہ اس پہ آتا ہوں. یہ مدنی آیت ہے، یہ مدنی آیت ہے، آل عمران کی آیت ہے، یہ آل عمران کی آیت ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم یتبعون ما انفقوا والنوائل اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا یحزنون. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس میں سے پیچھے نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، ورنہ انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. بات ہے. یہ بھی بقرہ کی آیت ہے. یہ ایکسیپٹ ہونے والی انفاق کی بات ہے. اس کے بعد آ رہا ہے کہ جو تم نے انفاق کرنا ہے وہ حرام کی دولت سے نہیں ہوگا. اللہ نے اتنا مائکرو جا کے ہر ایک بات کو کون کون کے واضح کیا ہے نا؟ اللہ نے اتنا مائکرو جا کے ہر ایک بات کو واضح کیا. نہیں، میں صرف مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو پتا ہے کہ خالد دینا ہال میں 10 لیکچر دے رہا ہوں، میں رسک بھی لے رہا ہوں اپنی لوگوں سے، کہنا تو نہیں چاہیے، دشمنیاں بھی لے رہا ہوں. سر یہ تو پارٹ آف دا پروسیس ہوتا ہے. نہیں، دشمنیاں بھی لے رہا ہوں. میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ 3 دن ہو گئے ہم دونوں بیٹھے رسک کے بارے میں ابتدائی گفتگو کر رہے ہیں. ابتدائی گفتگو. ابتدائی گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تو کوئی ہم تو ڈیپتھ میں گئے. ہم تو جوہلا میں سے ہیں نا، ہم علماء میں سے، صرف آیت کا ترجمہ سنا رہے ہیں. ہم تو جوہلا میں سے ہیں نا، ہم جوہلا میں سے ہیں، ہم تو علماء میں سے نہیں ہیں، ہم جوہلا میں سے. اور ہم آیتوں کے ترجمے سنانے کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں؟ صرف ترجمے سنا رہے ابھی تک میں نے کوئی ترجمہ کرا کچھ اور کیا؟ صرف آپ نے آیتوں کا مجموعہ اور ترجمہ صرف یہ کیا ہے کہ ان سبجیکٹ کو ساتھ کر لیا ہے بس، کمپائل کرنی ہو ایک ٹاپک فی آیت ہے. 90% کر لیا. بالکل. اب وہ تو مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے بارے میں آیا تقریباً اگر 3 لیکچر میں لائے تو میں 7-8 آیتیں بنتی ہوں گی. مجھے تو کسی آیت نے ایک جگہ بھی کہیں ایسا نہیں لگا کہ جس میں جو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. کوئی آپ بتائیں، میں اور آپ 3 گھنٹے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، کسی آیت پہ ہم نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. بالکل کسی بات پہ کوئی کوشچن مارک نہیں، کسی بات پہ کوئی کوشچن مارک نہیں کوئی. اب وہ کہہ رہا ہے من طیبت ما کسبتم وما اخرجنا لکم من الارض ولا طیب الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان توسبوہ فیہا وعلموا انہ غنی حمید. اے ایمان والو، جو پاک مال تم کھاتے ہو، اس میں جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکلا ہے، اس میں سے اللہ خرچ کرو، اور گھٹیا اور ناکارہ چیزوں کو صدقہ کرنے کے ارادے سے نہ چنو. واہ 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 واہ. صدقہ کرنے کے ارادے سے نہ چنو. یار یہ تو میں خراب ہے، یہ میں صدقہ کر دوں گا، یہ اچھا والا کھا لوں گا. کیا بات، کیا بات، کیا بات. واہ. نہ چنو کہ وہی چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم اسے ہرگز قبول نہیں کرو گے. یار کس طرح گفتگو چل رہی ہے. اب گفتگو کا سو مائکرو انداز نہیں، انداز دیکھیں نا، انداز دیکھیں کہ ایک بڑا اپنے چھوٹے سے کہہ رہا ہے. اس طرح لگتا ہے کہ یار دادی جس طرح بیان کرتی ہیں بچے کو، ایک بڑا اپنے چھوٹے سے کہہ رہا ہے بھائی تم کیا کہہ رہے ہو مجھے، اپنے کھانے کے لیے وہ والا، دوسرے کے کھانے کے لیے وہ والا، اس کو نہیں چنو. اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور صاحب ستائش ہے. تم تو ان کے لیے خراب چن لو گے، مگر اس نے اگر ان کے لیے اچھا چنا تو تم کچھ نہیں کر سکو گے. بہترین. وہ جو کہہ رہا ہے نا بہترین. واللہ غنی حمید. اللہ غنی ہے، حمید ہے. تم اب 3 پارٹیاں ہو گئی نا، ایک دینے والا، ایک غریب. تم امیر ہو نا، وہ غریب ہے، مگر اس کے ساتھ ایک بڑا غنی ہے. یہاں وہ غنی جو ہے نا، وہ غنی بھی حمید ہے. تو یہ نہیں سمجھنا کہ جو تم نے سائڈ پہ غریب کو دیا ہے اس کا کوئی دینے والا غنی نہیں ہے، اس کا ایک دینے والا اس سے بڑا غنی ہے. اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھنا. ہاں، غنی نہیں سمجھنا.
واہ، اللہ غنی حمید، واہ، اللہ غنی ہے. اچھا۔ مطلب یہ مجھے ایک طریقے کا ریمائنڈر بھی تو ہے نا کہ اپنے مال پر ذرا اتنا اترانا نہیں کہ پر تم ہی خالی نہ ہو جاؤ۔ نہیں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یار آپ تو یہ سمجھ رہے ہو کہ میں غنی ہوں، ہوں، یہ فقیر ہے. واہ واہ واہ، اللہ ہے غنی اور غنی۔ تو یہ یاد رکھنا کہ تیسرا غنی بھی ہے، وہ بھی دے سکتا ہے، تم واحد غنی نہیں ہو. اور یہ بھی تو ہے تمہیں بھی محنت دیا ہے تو میں خالی بھی کر سکتا ہوں۔ یس. اس کے بعد وہ بات کر رہا ہے کہ جو انفاق کرو وہ پہلے اپنے قریبیوں میں کرو، جی بالکل بالکل۔ اور اس چیز کے لیے کرو جس کے لیے ارجنٹ ضرورت ہے. ایمرجنسی۔ جو آپ نے بھی ڈاکٹر کی مثال دی تھی جی سر۔ کہ بھائی انفاق تو ہو رہا ہے، اور میں بیٹھا ہوا کلائمیٹ چینج کی بات پاکستان میں کر رہا ہوں، بچے پڑھیں گی، بچے اسکول میں نہیں پڑھ رہے اور میں کلائمیٹ ٹیک کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں. ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ انفاق مجھے قبول نہیں ہے. یسألونک ارجنٹ نیڈ، پہلے ارجنٹ نیڈ ایڈریس ہوگی۔ یسألونک ماذا قل انفقتم من خیر فللدین والوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل ولا تعلموا من خیر فإن اللہ بعلیم. آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا، تو آپ فرمائیے کہ جو بھی بات خرچ کرو ماں باپ کے لیے، رشتے داروں کے لیے، یتیم اور متعلق کے لیے، اور جو وہ سب جاننا قبول کرنے والا ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب وہ ایک پرنسپل کی بات کر رہے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں نے کم از کم اپنی ذات تک قرآن کو نہیں سمجھا کہ اس کا کتنا بڑا مفہوم ہے. وہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی 271 نمبر آیت، پھر وہی سورہ بقرہ مدنی۔ مدنی، اسٹیبلش معاشرہ. یس۔ ان تبدو الصدقات فنعما ہی، ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے. جی، دوسرے کو موٹیویشن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہہ دیا اس نے، ہوں۔ اب اس کو ڈینائی کر رہا ہے. ہاں ہاں ہاں۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ خفیہ رکھو تو بہتر ہے۔ واہ۔ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ مَنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اس سے تمہارے سیئات معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر تم انہیں چھپا کر فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تو پہلے والے کو ٹیکنیکلی اس نے ڈینائی کر دیا. لیس سگنیفیکینٹ کر دیا۔ اب نے کہا یار تمہارے لیے بہتر نہیں، دو باتیں. اس نے کہا تمہارے لیے بہتر ہے خفیہ دے تو. اور تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں دے دوں، پتہ نہیں چلے گا. اس نے کہا واللہ بما تعملون خبیر. اس کو تو پتا ہے نا، تم کیوں پریشان ہو، اسے تو پتا ہے نا. تم نے جس کے لیے اگر میرے لیے دیا تو میں جانتا ہوں. دے جا. اب تک تو تعملون خبیر آپ کے پہلے والے چھپائے اور ظاہر کو بتا دے گا نا کہ اگر اللہ کے لیے دیا ہے تو مجھے تو پتا ہے. اب کس کو بتانے کے لیے جا رہے ہو؟ بہت خوب. اب اگر میں دوبارہ اس جگہ پر واپس آتا ہوں، یہ 271 نمبر آیت اس وقت آئی جب میرے آقائے نامدار مدینے کی مسجد میں بیٹھے تھے. کوئی نہ کوئی تو یقیناً اللہ اعلان کر رہا ہوگا، کوئی خفیہ کر رہا ہوگا. اب یہ ڈھونڈو نا کون بندہ تھا جو اللہ اعلان کر رہا تھا، کون بندہ تھا جو اللہ اعلان نہیں کر رہا تھا، پھر آپ اصحاب کا مرتبہ ڈیسائیڈ کرو نا.
ہے کر رہا ہوگا نا کوئی. دو طرح کے اصحاب ہوں گے نا. ایک اصحاب وہ ہوں گے جو دے رہے ہوں گے، اصحاب ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے قبول کیا، ہم نے قبول کیا، اور اللہ نے بھی اس کو لیس سگنیفیکنٹ کیا، ریجیکٹ نہیں کیا. ہم نے کہا قبول کیا، ہم نے قبول کیا. مگر اس کو کہہ رہا ہے، ان اصحاب کو کہہ رہا ہے، بالکل آف کورس سارا قرآن ایڈریسڈ اصحاب کو ہے، میں اور آپ تو بعد میں آتے ہیں. اصحاب کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر چھپ کے دیتے تو تمہارے لیے زیادہ اچھا تھا. تو یہ ڈائریکشن اصحاب رسول کو ہو رہی ہے، مجھے نہیں. میں تو سیکنڈری ایڈریسی ہوں نا، میں تو سیکنڈری ایڈریسی ہوں نا. فرسٹ ایڈریسی تو اصحاب رسول ہے. اصحاب رسول کو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ صدقات دے سکتے ہو پبلک میں، تو کوئی صدقات دے رہا ہوگا مسجد کے اندر، دے رہا ہوگا جو آج تاریخوں میں لکھا ہے. کیا بات ہے. نہیں اب آگے چلے نا، میں اس سے آگے چل رہا ہوں. تاریخوں میں لکھا ہے نا کہ ایکس نے یہ دیا، وائی نے یہ دیا، زیڈ نے یہ دیا، لکھا ہے نا، لکھا ہے نا. مگر وہ لکھا کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر کیا تھا، ظاہر کیا تھا. ابھی تو وہ ہسٹری کا پارٹ بنا ہی تب جب آپ نے ظاہر جب کیا. ہسٹری کا پارٹ بنا ہی تب جب آپ نے ظاہر کیا. بھائی کس دنیا میں بیٹھے ہو، کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ ہسٹری کا پارٹ کب بنا؟ وہ جب ڈکلیئر ہوا، جب ڈکلیئر ہوا، جب ڈکلیئر ہوا. مگر وہ جو تھا وہ زیادہ بہتر تھا. وہ جو تھا جو خفیہ دے رہا تھا، وہ تو ہسٹری کا پارٹ نہیں ہے نا. اب وہ ہسٹری کا پارٹ بننے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں تھا، وہ جنت میں انٹرسٹڈ تھا. وہ ہسٹری کا شبر دے دی، انفاق جنت کے لیے کر رہا ہے یا ہسٹری کا پارٹ بننے کے لیے کر رہا ہے، یہ آیت اس کے اوپر کلیئرٹی سے فیصلہ کر دیتی ہے. تاریخ کے ساتھ چلو. کیا بات ہے سر، بہترین بہترین. دوسرا والا جو خفیہ رکھا ہوا تھا وہ تعاون خبیر کے اوپر بنیاد پر چل رہا تھا. اب مرتبے میں ڈیسائیڈ کر لو. اور القابات میں بھی، القابات بھی تو دے دیے نا اسی حساب سے. القابات بھی تو دے دیے نا ہم نے، اصحاب کو القابات بھی تو اسی حساب سے دے دیے نا. نہیں ہمیں تو نہیں پتا. دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ کس نے خفیہ دیا. خفیہ کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو تو پتا. ہمیں تو کسی کو نہیں پتا نا. ہمیں تو کسی کو نہیں پتا نا کہ کس نے دیا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ہاں تو اس کا مطلب ہم کبھی یہ ریٹنگ بنا ہی نہیں سکتے. ہمیں یہ کبھی ہمارے پاس یہ کرائٹیرین آ ہی نہیں سکتا کہ ہم اوپر نیچے کی ریٹنگ بنا سکیں، کیونکہ وہ تو خفیہ ہے. اچھا والا تو خفیہ ہے. اس خفیہ اور ظاہر میں ایک تیسرا مرتبہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک تیسرا مرتبہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ خفیہ ہے، وہ خفیہ ہے. مگر اللہ اتنا خوش ہوا کہ جب انہوں نے دیا تو اس نے قرآن میں بیان کر دیا. سورہ ہے قرآن مجید کا جو 3 دن روزے رکھے، روزے رکھے، وہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا. انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اللہ نے ظاہر کیا. انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ ہم نے دیا. وہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو خفیہ دیتی ہیں، اور اللہ ان سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے انہوں نے تو خفیہ دیا، اب میں اتنا خوش ہوں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سورہ دہر، سورہ دہر، سورہ دہر میں کیا کہا ہے؟ جی جی، ہاں 10 آیتیں اس نے بیان کر دی. اب یہ جو سورہ دہر کی 10 آیتیں ہیں، وہ یہ 2 کیٹیگری ہے نا. جی جی، وہ تیسری کیٹیگری. کوئی آیت کسی کے انفاق کے بارے میں قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. سر آخر آپ اس کو کیوں نہیں کنسیڈر کریں کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ وہ تو یار رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ تو اس کا دوسرا، اس آیت کا دوسرا پہلو ہے، وہ مولائیت کے ریفرنس ہے. اللہ تمہارا ولی ہے، تو اس کا وہ زکوٰۃ والا اسپیکٹ نہیں ہے وہاں پہ. اس آیت کا جو
مرکزی مقصد ہے وہ زکوٰۃ کے ریفرنس سے نہیں ہے بلکہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن اور پرسنالٹی تھی. بہت خوب. اور اللہ آئیڈینٹی آف پرسنالٹی جو ہے نا عمل سے دیتا ہے. ٹھیک ہے. جو سورہ دہر ہے وہ اس آیت کے ذیل میں چل رہی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہو گیا ظاہری، وہ بھی ہمیں قبول ہے، ایک ہو گیا باطنی، یہ بھی ہمیں قبول ہے. ٹھیک ہے، باطنی بہتر ہے. ٹھیک ہے، مگر ہم باطنی میں ایک چیز کو ایسا بنا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اتنا پسند آیا کہ تھا وہ خفیہ، ہم نے اور اعلان کر دیا. انہوں نے نہیں اعلان کیا. انہوں نے اعلان نہیں کیا، ہم کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کیا. ان کا اعلان ہم کر رہے ہیں سبیل. جی تم اللہ کی راہ، اس نے کہا کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اس سورہ جہر میں. تو اس کا مطلب ہے انسان تین کیٹیگری کے ہو گئے. بے شک. انسان تین کیٹیگری کے ہو گئے. ایک کیٹیگری جو ظاہر کر رہی ہے، ایک کیٹیگری جو ظاہر نہیں کر رہی، اور تیسری کیٹیگری وہ ظاہر نہیں کر رہی مگر اللہ ظاہر کرا رہا مگر اللہ ظاہر کر رہا ہے. تو وہ اللہ کے کون ہے؟ وہ اللہ کے کون ہے؟ وہ جو ظاہر نہیں کر رہے میں اللہ ظاہر کر رہا ہے، وہ اللہ کے کون ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ دوست. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو نہیں کر رہا، میرا دوست بتا رہا ہے. آپ کو میرا دوست بتا رہا ہے تو میں اسے منع تو نہیں کر سکتا نا. اگر میں نے کوئی انفاق کیا چھپ کے اور تم میرے دوست ہو، تم نے جا کے بتا دیا امریکہ میں کہ یار شبر صاحب نے انفاق کیا تھا، تو میرا قصور تو کوئی نہیں ہے. واہ سر کیا ہے. اچھا، اب وہ کہہ رہا ہے یہ جو آیت ہے، سر کیا ایک بات کہنے کی اجازت دیں گے؟ تو ربط نہیں بنتا مگر دل چاہ رہا کہہ دوں. سر ہم تمام اصحاب کو ہم نے القابات دیے ہوئے ہیں. ہم اور وہ صحیح بھی ہوں گے یقیناً. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں. مگر سر ہم سنی حضرات میں جب بھی مولا علی کہا جاتا ہے نا سر، تو چہرے تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جبکہ غور طلب بات یہ ہے کہ حضور نے کبھی ابوبکر صدیق نہیں کہا، عثمان غنی نہیں کہا، عمر فاروق نہیں کہا، مگر حضور نے مولا علی کہا. دیکھیے بات یہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ نہیں، بات یہ تھوڑی بات آپ کی، میں آپ کی بات پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں اس سبجیکٹ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو یہ سبجیکٹ لوگوں نے ڈسکس کر کے ہمارے درمیان اختلافات کو جنم دیا ہے. بٹ ایز اے بیس لائن تو میں فرق بیان کر رہا ہوں نا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میرے پاس قرآن کم ہے پڑھنے کے لیے. بہت خوب. سلیبس تو پہلے پورا ہو تو جائے. میں نے آپ کو جو ان کی فضیلت بتائی ہے وہ میں نے اس بنیاد پہ نہیں بتائی، میں نے سورہ دہر کی بنیاد بتائی ہے. بہت خوب. پیارا جگہ بالکل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعہ، میں کہہ رہا ہوں یار میں صرف تیسری کیٹیگری والا ڈسکس کر. میں یہ نہیں کہہ رہا تیسری کیٹیگری والا میرا ایمان ہے. میں تیسری کیٹیگری والی وہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے خفیہ دیا، اللہ نے اس کو ظاہر کیا. تو دو کیٹیگری اس آیت پہ آ گئی، تیسری کیٹیگری اس آیت پہ آ گئی. مگر مسئلہ یہ ہے، پریشانی یہ نہیں ہے. پریشانی یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 کو سورہ دہر سے ملا کے پڑھنے کی جرت نہیں ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اور یہ جرت نہیں ہے نا. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے مطالب کو ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو، میرے مطالب تو میرے اندر ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے مطالب کو ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو، میرے مطالب تو میرے اندر ہے. تو یہ 271 کی پریکٹیکل ایلسٹریشن تو دہر میں موجود ہے. کیا بات. بہت خوب. بہت. تم 271 کی پریکٹیکل ایلسٹریشن چاہتے ہو نا، خفیہ اور ظاہر کی. ٹھیک ہے نا. 271 کی پریکٹیکل ایلسٹریشن تو میں نے سورہ دہر میں دے دی ہے.
اور میں نے دیے، یہ نہیں کہنا کہ اس والی حدیث کی کتاب میں ہے اور اس والی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، اور اس نے کہا تھا اور اس نے نہیں کہا تھا. میں تمہیں سورہ دہر میں لکھ کے دے رہا ہوں. کوئی اچھا میں تو کہتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ کسی شخصیت کے بارے میں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی تو تینوں جو روزے سے سورہ دہر میں کوئی کسی کا تو ذکر ہے نا، ان کو خود ڈھونڈ. وہ illusion تو نہیں ہے نا. بالکل ایبسولوٹ سورہ دہر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کوئی فلسفہ تو نہیں لکھا نا، ایبسولوٹ. وہ تو ایک واقعے کا ذکر ہے نا. کوئی ایکس وائی زیڈ تھے نا. بالکل بالکل. تو 271 کے ساتھ اگر سورہ دہر نہیں پڑھو گے تو 271 سمجھ نہیں آ سکتی. اب مسلمان 271 کو سورہ دہر سے الگ کر رہے ہیں 1400 سال سے، کہ اس سورہ دہر کی السٹریشن کو الگ کر دے. یہ نہیں ہو سکتا. بالکل. القرآن یفصل بعضہ بعضا، قرآن کے بعض اپنے پاس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اچھا اب ایک آیت ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور یہ آیت ہمارے آج کے زمانے کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے بہت پڑھی جاتی ہے. وہ کہتا ہے للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ رزق من یشاء بغیر حساب. کافروں کی زندگی، کافروں کے لیے زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن جو لوگ پرہیزگار ہیں اور قیامت کے دن ان پر بلند ہوں گے، وہ لوگ ان میں بلند ہوں گے، اور اللہ جیسا چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اب اس آیت کو آج کی دنیا میں اپلائی کر لیں. وہ جو عبداللہ خان غازی کے درمیان باغ بیٹھا ہے، نہ اس کے پاس کپڑے ہیں، نہ لباس ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، اس کے مقابلے میں جو بندہ جان ہاپکنس میں چیف ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں. اور وہ جان ہاپکن والا جو میرا مذاق اڑا رہا ہے نا، وہ تو کافر ہے. آیت دیکھیے. اور وہ 4 بچے جا کے اس کے بعد میں پلا اور بیٹھ جاتے ہیں کہ یار آیت قرآن تو یہی کہہ رہا تھا نا ہمارے لیے، قرآن تو ہمارے لیے یہی کہہ رہا تھا نا. ٹھیک ہے، اور ہمیں تو بے حساب رزق ملے گا. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوش بنا دی گئی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایمان والوں کا یسخرون من الذین آمنوا، تمسخر کرتے ہیں. یسخرون. لیکن والذین اتقوا فوقهم یوم القیامت واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تقوی والوں کو فوقیت دے دی جائے گی. اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ، دوبارہ پڑھتا ہوں. الذین کفروا حیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کنسیلمنٹ کی یا کفر کیا، اس کا انکار. نہیں، الذین کفروا حیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. دنیا کی زندگی بنا دی گئی ہے. اگر مال اور دولت دنیا میں اپنے اوپر خرچ کیا جائے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا، زینت ہو جاتی ہے، اس کے عیب چھپ جاتے ہیں، تو وہ خوشنما ہو جاتی.
واہ. تو اب دو آدمی سامنے کھڑے ہوئے, اب دو بندے کھڑے ہوئے, میرے پاس بھی 5 کروڑ ہے, اس کے پاس بھی 5 کروڑ ہے, ٹھیک ہے, 50 کروڑ ہے, میرے پاس بھی 50 کروڑ ہے, اس کے پاس بھی 50 کروڑ ہے. اس نے 50 کروڑ میں بڑی خوبصورت سی گاڑی لے لی, اور اس کی زندگی خوشنما ہو گئی, ٹھیک ہے, تو خوشنما ہو گئی. میرے پاس 50 کروڑ ہے, مگر میں اب یہاں کمپیریزن کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دو امیروں کے درمیان میں ہو رہا ہے, غریبوں کے درمیان میں نہیں ہو رہا. تقوی والا کو فقہ کا جائیں گے. نہیں 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 بات سوچی رہی, یہاں مال کے دخلے کی بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب یہاں تو دنیا کی بات ہے تو ہاں، مال کے تخوے کی بات ہو رہی ہے. بہت خوب. تو وہ میرے پاس بھی 50 کروڑ ہے, اس کے پاس بھی 50 کروڑ ہے, اس نے لینڈ کروزر لے لی, اس کی زندگی خوشنما ہو گئی. میرے پاس 50 کروڑ ہیں, میں نے انفاق کر دیا اور میرے پاس ہونڈا سٹی آ گئی. وہ میرا مذاق اڑائے گا کہ بیوقوف ہے. وَاتَّقُوا ہے, یہ وَاتَّقُوا نہیں ہے, غریب نہیں ہے وہ سامنے والا, وہ سامنے والا غریب نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ غریب ہے, وہ امیر ہے مگر متقی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. اور یہ بہت ہی پریکٹیکل اگزامپل ہے, بہت ہی پریکٹیکل آیا تھا یہ. واہ, ایسا ہی ہوتا ہے. وہ امیر ہے واہ, مگر متقی ہے. یہاں بتخو کی بات کر رہا ہے. بتخو کون ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ نماز کو پڑھتا ہے, وہ ينفقون. تو حیات دنیا کا کمپیریزن کس کے ساتھ ہے؟ دو امیروں کے درمیان. اب دو امیروں کے درمیان ہے نا, اب دو امیروں کے درمیان ہے. ایک امیر لینڈ گزر میں جا رہا ہے, میں بھی امیر ہوں مگر میں کہہ رہا ہوں یار ضرورت نہیں ہے, لینڈ گزر کی سیمنٹ چل جائے گی, یہ پیسے اللہ کے نام پہ خرچ کر دو. تو وہ کہہ رہا ہے یار یہ پاگل ہے, بس کرا کرتی ہے, اس کو میرا مذاق اڑاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اور ایسا واقعی ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے ایسا, آج بھی ہوتا اب یہ وَاتَّقُوا جہاں ہے نا, یہ وَاتَّقُوا جو ہے, یہ وَاتَّقُوا مال کا تقویٰ ہے, کیونکہ حیات الدنیا کے سامنے کھڑا ہے. کمپیریزن لائف اسٹائل کا ہو رہا ہے. ہاں, حیات الدنیا کی بات ہو رہی نا. حیات الدنیا کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی حیات. دنیا کی حیات, بالکل. سامنے والے کی حیات الدنیا اور میری حیات الدنیا دونوں کی سیم ہے, مگر سامنے والا تقوی پر ہے. بہت خوبصورت, ایکوریٹ, سامنے والا تقوی پر ہے نا. ایکوریٹ. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اب سوال ہے, یہ جو اگلا والا رزق ہے حساب بے حساب رزق ہے, یہ کون سا رزق ہے؟ سر ہدایت کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ہدایت کا رزق. نو, میں نے شاید اپنی کسی پہلے پروگرام میں بتایا تھا, بغیر حساب صرف قیامت کے بعد ہوگا. واہ 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 واہ, ادھر جا کے اس کو میں اب جو اگلا والا بغیر حساب والا رزق ہے نا, یہ دنیاوی رزق کی بات نہیں ہو رہی. وہاں پہ اس کو جو جڑ دوں گا. اب دو بندے دونوں امیر ہیں, دونوں امیر ہیں. ایک نے دنیا کی حیات کو پسند کیا, دوسرے والے کا مذاق اڑایا. اس نے دنیا کی حرص حاصل کیا, دنیا کی حیات کو پسند نہیں کیا, تقویٰ کیا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو سیکنڈ والا ہے اس کو میں بغیر حساب رزق دوں گا اس دنیا میں. واہ 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 واہ. ایک بات یاد رکھنا, بغیر حساب, جی میری بات کو یاد رکھنا, جب بھی قرآن میں بغیر حساب کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے یہ بات ہو رہی ہے آخرت کی. کیونکہ دنیا میں چاہے رائی ہو, ہر چیز کیلکولیٹ ہو سکتی ہے, ہر چیز حساب ہو سکتی ہے. واہ سر واہ. دنیا میں بغیر حساب کا کوئی کانسیپٹ نہیں.
دنیا میں بغیر حساب کا کوئی کانسیپٹ نہیں. It is countable. جو بھی ہوگا حساب ہوگا. بغیر حساب کا جب لفظ آئے گا تو یہ لفظ ہی کا مطلب ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے آخرت. کیا یہ بات ہی آخرت کی ہو رہی ہے, اس میں دنیا ہے ہی نہیں. بھلے $1 trillion بھی ہو, کاؤنٹ ہو گئے نا. یہ بھی ہوگا بغیر حساب تو ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں, بغیر حساب تو ہوتا ہی آخرت میں. سر میں انتظار کر رہا ہوں, پتہ نہیں آپ کے پاس آپ نے وہ آیت پہ تبصرہ کیا کہ نہیں, مگر میں بہت انتظار کر رہا ہوں. آیت ہے یسألونک ماذا ینفقون, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا انفاق کریں. قل العف, ہاں اف یعنی کہ سب کچھ سرپلس سارا دے دو. ضرب صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہا ہے, یہ بھی 254 کی آیت ہے قرآن مجید کی, سورہ بقرہ کی 254. سورہ بقرہ کی, سوری بقرہ کی 254. اب وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا ینبع فیہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم ظالمون. اے ایمان والو, جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو, جس میں نہ اعمال کا سودا ہو, نہ دوستی اور سفارش ہو سکے, اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں. ہاں, چھپانے والے ظالم ہیں. نہیں, اس میں جو اگلا والا لفظ ہے بیع والا, کیا مطلب ہے؟ بے مینس تجارت. کب کی کون سی بیع کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں مال دے دو, وہاں نیکیاں لے لو, وہاں ثواب لے لینا. یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں, قیامت کے دن میں کوئی ایکسچینج نہیں کر ہاں ایکسپٹ کروں گا. وہ جب قیامت آ جائے گی, تب کوئی ایکسچینج کی کرنسی نہیں ہوگی. جب قیامت آ جائے گی تو جنہوں نے نہیں کیا ہوگا وہ اللہ سے کہیں گے کہ تم اب لے لو, اب لے لو. اب نہیں, اب نہیں, اب نہیں ہوگا. واہ, کتاب کلوز ہو گئی ہے. کیا بات, بے شک. یہ بیع جو ہے نا, یہ بیع کون سی بیع ہے؟ بیع ٹرانزیکشن ہے. اب ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی, ٹرانزیکشن کا ٹائم کلوز ہو گیا. کیا اور اس کے بعد شاید میں نے آپ کے پاس پہلے بھی پڑھا ہے, وہ آیت یہ کہتی ہے وہ نادى اصحاب النار واصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمها علی الکافرین. اور دوستی بشتیوں سے گڑگڑا کر کہیں گے کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ, اور جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو. وہ جواب دیں گے خدا نے بحش کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا. سر, یعنی کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آواز پہنچے گی, ڈسٹینس زیادہ نہیں ہوگا, کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن فارم ہوگی. اچھا, اب آگے چل. اب سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا بالوالدین احسانا وتقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاکم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن وتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون. بچوں کو خشیت املاک سے اور نادانی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو خرچ نہیں کر دینا, کیونکہ تم کو اور ان کو ہم رزق دیتے ہیں, اور بے حیائی کے پاس نہ پٹکنا. یہ آیت لوگ یوز کرتے ہیں فیملی پلاننگ کو روکوانے کے لیے. سر اگینسٹ ابورشن ہے نا, اگینسٹ ابورشن ہے یہ. فیملی پلان. سر میں سمجھتا ہوں یہ اسٹوپڈیٹی ہے, فیملی پلاننگ کو منع نہیں کر رہی, ابورشن کو منع کر رہی ہے. ہاں وہی. اچھا, اب آگے چلیں. بچہ ہوا ہے تو قتل ہو رہا ہے. اب سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 کہتی ہے تتجافی جنوبہم فی مساجدہ یدعون ربہم خوفا طبعا مما رزقناہم ينفقون. ان کے پہلو بچھونے سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے خوف اور امید سے پکارتے ہیں, جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہو.
اچھا اب جیسی بندے کی بات ہو رہی ہے. نہیں، بس ایک دو تین چیزیں میں آپ کو کلیریفائی کروں. یہ آیت میں نے کسی خاص مقصد کے لیے لکھی تھی. وہ کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن مساجد یدعون ربہم، ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ رات جاگتے ہیں. کیا؟ رات جاگتے ہیں. نہیں، ہم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو رات جاگنے والا ہے نا، ہم. یہ مولوی کا انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے. یہ عرب معاشرے میں ہم. آج بھی ہمارے ناردرن پٹھان معاشرے میں، بلوچی معاشرے میں جو ان کا حجرہ ہوتا ہے نا، ہم. ان کا حجرہ جو ہوتا ہے، اس حجرے میں کرسی میز نہیں ہوتی. جی جی، تکیہ فرشی نشست. فرشی نشست ہوتی ہے، مگر دیوار کے ساتھ ساتھ بچھونے بچھے ہوتے ہیں. ہم. جی جی، گاؤں تکیہ. جی. دیوار گاؤں تک کی بچھینے بچھے ہوتے ہیں، ہم. اور پیچھے اور وہ اس بچھینوں کے ساتھ لگے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم. جی، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم. یہ مطلب یہ کمفرٹ سے دور رہنے والی بات ہو رہی ہے. ان کے پہلو بچھانے سے الگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کمفرٹ سے آگے ہٹ کے. میں نہیں، کمفرٹ کی بات یہ بھی ہمیں آپ غلط ہے. ایک میں یوں بیٹھا ہوں، یہ میری ریلیکسیشن کا موڈ ہے، عیاشی کا موڈ ہے، کفر کا موڈ ہے، اس کا موڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ جنت کے بارے میں پڑھیں گے. جنت میں بار بار بچھونوں کا ذکر ہو رہا ہے. وہاں لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں لگائے بیٹھے وہاں ہوں گے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. ٹیک لگائے بیٹھے، تو ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے. اگر تو نماز کے پوائنٹ سے بات کر رہے ہو تو اگر تمہاری والی بات میں کہنے والی بات مان لوں کہ یہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے نہیں بیٹھے ہو گے، تو یہاں ٹیک لگا کے بیٹھنے کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھنا، وہاں ٹیک لگا کے بیٹھنا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے یہ جو تمہارا طریقہ ٹیک لگا کے بیٹھنے کا ہے، I don't like it. I don't like it. Wow. I don't like it. اور اس لائک اٹ کو ڈینائی کرنے کے لیے جنت میں ٹیک لگا کے بیٹھا دیا گیا ہے. جہاں بھی جنت کا ذکر آیا ہے، جہاں بھی جنت کا ذکر آیا ہے، وہاں لکھا ہے کہ بچھونے ہوں گے، وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا. یہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی یہ کہانی نہیں ہے، یہ کہانی نہیں چل رہی ہے. یہ عرب معاشرے کی عکاسی. دماغ نہیں، وہ بتا رہا ہے کہ معاشرے میں تم جب ایروگینس کے ساتھ بیٹھتے ہو تو یہ ہمیں پسند نہیں ہے. Beautiful. ٹیک لگا کے وہ بیٹھتا ہے جو ایروگینٹ ہوتا ہے، وہ یوں میں کرسی بیٹھتا ہے. Wow. ڈکٹیٹر بادشاہ کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے. بالکل. نماز کا کوئی تعلق ٹیک لگا کے بیٹھنے سے نہیں ہے. یہ بچھونے والی کہانی مولوی کی کہانی ہے جو آپ نے مولوی سے اٹھائی ہے. اس میں کہیں نماز کا ذکر نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہو تو بھائی یہ تمہاری ایروگینس ہے. Throne attitude. ہاں Throne attitude. ہاں. اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ یہاں نہیں مگر وہاں تمہیں بیٹھاؤں گا میں. کیا بات، کیا بات. Beautiful. یہاں نہیں. Beautiful. یہ ریوارڈ کے طور پہ میں تمہیں دوں گا. یہ نہیں، ہاں تمہیں ریوارڈ کے طور پہ دوں گا کہ تم یہ یاد رکھو کہ یہ تم نے جو ٹیک لگا کے بیٹھنے کی عادتیں بنائی ہے نا، یہ مجھے پسند نہیں ہے. Beautiful. Beautiful. فی جنوبہم عن مساجد یدعون ربہم، ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں. اب ان کی بات کر رہا ہے جو نہیں کرتے، Beautiful. اور وہ خوف اور امید سے پکارتے ہیں. جو کس طرح بیٹھا ہے وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا. خوف زدہ والا ہمیشہ یوں بیٹھے گا. یوں بیٹھنے کا مقصد ہے کہ وہ خوف سے نہیں، وہ ریلیکس نہیں. جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور دنیا سمجھ رہا ہے وہ کبھی سیکنگ ایٹیٹیوڈ ہے نا. یہ تو خوف و طمع جو ہے وہ ایک سیکنگ ایٹیٹیوڈ ہے نا. ہاں وہ اس کے اندر سیکنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، وہ سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے.
اچھا جی، اب آ جاتے ہیں، تو یہ جو چھونوں والا قصہ ہے، جب اس کو آپ جنت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جنت عرب، دیکھو ابھی یہ قرآن میرے آقا نامدار کے زمانے کے عربی معاشرے میں اترا تھا. بالکل فرسٹ ایڈریس ہی وہی ہے. نہیں فضل ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کو اگر کوئی ایسی چیز کی جاتی یا دکھائی جاتی تو وہ کوشچن مارک ہو جاتا ہے. کوشچن مارک آ جاتا ہے. سر کیا کبھی آپ اس بارے میں کچھ سوچ سکے کہ آخر خدا نے اسی زمین کا انتخاب کیوں کیا اپنے انبیاء کے لیے؟ اس کی وہ اس والا سبجیکٹ کریں گے. اچھا اب آ جاتے ہیں ایک اور کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے. قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا، ہم نے 2 لفظ استعمال کیے نا، رزق، قسم، ٹھیک ہے. قرآن مجید نے ایک تیسرا لفظ بھی استعمال کیا اس سلسلے میں، اس کا نام ہے معاش. ٹھیک سر. ٹھیک ہے، ٹھیک سر. وہ بھی اسی سبجیکٹ کا ریلیٹڈ پارٹ ہے. تو آپ رزق کو سمجھ نہیں سکتے جب تک معاش کو نہیں سمجھے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے پلیز؟ وہ سورہ آراف کی آیت نمبر 10 میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي مَعَاشٍ قَلِيلًا وَلَا تُشْكِرُونَ. ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں معاش کے ذریعے پیدا کیے تو تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. سر قلیلا ما تشکرون کا مطلب بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. ہاں نہیں، معاش، اب تم معاش کیا چیز ہے؟ رزق سے الگ ہوگا کچھ. ہاں، زمین میں معاش رکھا ہے. زمین میں معاش رکھا ہے. معاش کا مطلب ہے زندگی بسر کرنے کا سامان، جیسے معیشت نکلا ہے. ٹھیک ہے، آف کورس. مگر سر رزق میں بھی تو آپ نے یہ لائف اسینشیل کی بات کی تھی. آپ نے رزق کی بھی ڈیفینیشن میں کہا تھا کہ لائف اسینشیل. ہاں اب آتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیفرنس کیا ہے رزق اور معاش؟ اب اس کے بعد میں آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم سبق سے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں، ابھی آیت پڑھ لیتے ہیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي مَعَاشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ بِهِ رَازِقِينَ. ہم نے تمہارے لیے اس میں معاش کے ذریعے بنائے اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے. ٹھیک ہے، جنہیں تم رزق نہیں دیتے. سورہ ہجر کی بات، سورہ ہجر کی آیت نمبر وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي مَعَاشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ بِهِ رَازِقِينَ، یہ کہہ رہا ہے یہ آیت وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِالرَّازِقِينَ، تم ان کے رازق نہیں ہیں. اور ہم نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی دی اس میں معاش کا سامان پیدا کیا. تم رزق نہیں دیتے. سر یہ کہہ رہا ہے قرآن کا ایڈریس ہی ہے انسان. تو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی جان، تم یہ عویب صاحب، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، مگر یہ جو پرندہ ہے اسے تم رشک نہیں دیتے. تمہارا تو اپنی اوقات کو پہچانو. یہ آیت اسٹیٹس آف مین کے بارے میں ہے. تم بے رازق، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں نے تمہاری معاش دی، تو معیشت کرتے ہو. تم معیشت کرے جا رہے ہو نا. وہی میری دیوی ہے. نہیں چلو تو اس کی بات الگ ہو گئی. اب تم بتاؤ کہ اس دنیا میں جاؤ اور دیکھو وہ کون ہے جسے تم رزق نہیں دیتے، پھر بھی زندہ ہے. وہ کیسے چل رہا ہے؟ پھر بھی زندہ ہے بھائی، پھر بھی زندہ ہے نا. زندہ ہے، بیٹھا ہے نا، سمندر کی تہوں میں بیٹھا ہے، آسمانوں میں بیٹھا ہے. تم کہتے ہو میں بڑی شے ہوں، تم کہتے ہو بڑی شے ہوں. وہ کہہ رہا ہے یاد کی دنیا میں بیٹھے ہو، لستم
کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ رازقون لست ومن لستم لہو رازقین، کون قرض دینے والے نہیں ہو واہ یہ اسٹیٹس آف مین ہے. بیوٹیفل ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی لستم لہو رازقین، تم ان کے رزق دینے والے نہیں ہو. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صبح اٹھ کے دیکھ لینا یہ چڑیاں جاتی ہیں، تم دیتے ہو، ایبسولوٹلی تم دے رہے ہو. ایبسولوٹلی تم پہلے اپنی اوقات کو پہچانو. بالکل. اور سر یہ ایک ایتھیسٹ کو بھی بہت اچھا جواب ہے کیا اس آیت میں، ایتھیسٹ کو بھی جواب ہے کیا بات؟ اس آیت، یہ آیت ایک ایتھیسٹ کو بھی جواب ہے کہ دیکھو کس طرح نظام زندگی چل رہا ہے، جن سے تم غافل ہو وہ بھی کس طریقے سے چل رہا ہے، تو کوئی تو ہے جو غافل نہیں ہے ان سے. میں تو اس کی بات، میں تو ایک چیز کے اوپر اس پہ جاتا ہی نہیں. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو، تم جا کے دیکھ لو کہ جب ہم نے پہلے فیصلہ کیا تھا خوراک، رزق خوراک کو کہتے ہیں، تو رزق خوراک تم کتنوں کو دے رہے ہو؟ اور پل کتنے رہے تمہارا نظام کتنوں کو دے رہا ہے؟ اور میرا نظام کتنا وہ دے رہا ہے. میں واہ جنرلی آپ کو پتا ہے کہ میں روایتیں نہیں بیان کرتا، مگر میں اس پہ ایک بات، ایک چیز پیس بیان کرنا چاہتا ہوں جو میری والدہ مجھے سنایا کرتی تھی. واہ وہ یہ تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس دنیا اور سماعت کی دونوں کی بادشاہت تھی. ایک دن حضرت ہارون علیہ السلام سلیمان کے پاس، تو ایک دن حضرت سلیمان نے سوچا کہ یار میں اس طرح کرتا ہوں کہ سارے مخلوق کی دعوت کرتا ہوں، واہ واہ بہت سارا کھانا جتنا پاسبل تھا وہ پکایا گیا، رزق فراہم کیا گیا. جب ٹائم آیا اس کا تو ایک مچھلی آئی اور وہ سارا جو پکا ہوا تھا وہ کھا. واہ واہ سلیمان کو اللہ نے سلیمان کو کہا کہ سلیمان یہ تمہارے دماغ میں کہاں سے خیال آیا ہے تم دے سکتے ہو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں. واہ سر واہ واہ یہ اس آیت کا مصداق ہے، کیا کہنا کیا کہنا. یہ اس آیت کا مصداق ہے کہ بھائی تم کس دنیا میں بیٹھے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، وَلَسْتُمْ لَهُ رَازِقِينَ. واہ واہ یہ آیت اب پتہ نہیں یہ آیت آج کے وقت میں کیا مطلب رکھتی ہے. سورہ نساء کی، سورہ نبا کی آیت نمبر 11، جعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا. اب یہ جو رات کے دفتر کھلتے ہیں ان کے بارے میں کیا پوزیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سر اگر ابھی مجھ سے پوچھیں، میں نے اس پر تھوڑی اسٹڈی کی ہے، وہ یہ کہ سر سائنٹیفکلی اور بایولوجیکلی آپ کہہ لیں کہ جو ہماری بایولوجیکل کلاک ہے نا سر، وہ ایکچولی ڈیزائن اسی حساب سے ہوئی ہے کہ آپ دن میں آپریٹ کریں اور رات میں ریسٹ کریں. آپ اس میں آلٹریشن لے تو آتے ہیں مگر اس کے ساتھ بہت چیزیں نظام خراب ہوتا ہے آپ کی باڈی کا. بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں. البتہ پھر میں سوچتا ہوں کہ سر جو ایمرجنسی سروسز ہے، پولیس، میڈیکل، وہ تو چلنی ہوں گی رات میں بھی. نہیں وہ تو بات صحیح ہے، مگر وہی مطلب یہ جو آیت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دن اور رات کو جو ریلیٹ کیا ہے، پھر وہی والی بات آئے گی نا کہ وہ عرب کے معاشرے کے ساتھ اب جہاں پہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینوں کی رات ہو رہی ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے، میں اس آیت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. شاید کسی وقت یہ بات ثابت ہو، آج نہیں، شاید کسی وقت یہ ثابت ہو کہ دن کا ٹائم جب اللہ تعالیٰ کی نیچرل روشنی آئے گی تو شاید انرجی کا لیول معیشت کے لیے بہتر ہو جائے. مجھے نہیں پتا، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا، مگر یہ آج کے لیے بڑی ریلیونٹ بات ہے کیونکہ آج کے روزگار میں دن اور رات کو روزگار سے ان ریلیٹ کر دیا گیا ہے. یہ سبجیکٹ ہے، مطلب میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا مگر آیت ہے. سر اگر اپیرنٹلی دیکھیں تو ماشاء اللہ ہمارے معاشرے میں جو 4 بجے شام کو دکان کھلتی ہے اور رات دیر تک کھلتی ہے، آل اراؤنڈ دا ورلڈ جب وہ صبح سویرے کھلتی ہے، اس آیت وہ ہم سے فلرش کر رہے ہیں. ہم
یہ وہ فلرش کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، اگر یہ کہ وہ اس نے، ہاں میں بھی آپ صحیح کہہ رہا ہوں. ہر دنیا میں صبح 5 بجے جو وہ نظام دنیا کا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ معیشت میں ان سے آگے. اچھا، اب یہ جو دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مکنہ ہو، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مکنہ ہو. سر مکن نام کا مطلب سیٹل کرایا تمہیں. ہاں مکان ہاں مکان سے یہ ایک اس کے اپنے اس کے ریلیونس سے میں اس پہ سے آگے کرتا ہوں، مگر اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک بنیادی فلسفے پر. وہ یہ ہے کہ لیگلی ایک آدمی مالک ہوتا ہے اور ایک آدمی مالک نہیں ہوتا، ایک آدمی ٹرسٹی ہوتا ہے. تمہیں دیا ہے، تم اسے استعمال کرنا اس طریقے سے جس طرح میں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اب جو دنیا کا مال ہے جس میں اوروں کا رزق بھی ہے، آپ کا رزق بھی ہے، تو اس کے مالک ہو یا ٹرسٹی. اب کہہ رہا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 7، وہ کہہ رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی الذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجرا کبیرا. تو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس سے خرچ کرو. خلیفہ والا لفظ ہے. خلیفہ والا کانسیپٹ. اب مجھے بتائیں کہ کون سا مال ہے جس میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے؟ سارا مال ہے. سارا مال ہے. اگر تم سمجھو تو سارا مال ہے. کیونکہ یہ سارا مال کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کہہ چکا ہے کہ اللہ مالک الملک ہے. تؤتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جب وہ کہہ چکا ہے سارا مال میرا ہے، تم کیسے مالک ہو گئے بھائی؟ کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ تم کیسے مالک ہو گئے؟ انیشیشن آف اکانومی جو ہے وہ تو میرے ہاتھ میں رہے گی نا. اوریجنل مالک میں ہوں، میرا مال ہے. تم ٹرسٹی ہو. یہ آیا سمجھ جائے تو ساری مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. یہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اس میں سے انفاق کرو جس کا میں نے تمہیں خلیفہ بنایا. وہ کون سا والا مال ہے؟ سب کچھ. آف کورس سب کچھ. دیکھیں حبیب صاحب، یہ 25 30 40 دن کی محنت ہے، اس کے بعد کہ میری 30 40 سال کی پڑھائی ہے. یہ سارا قصہ ہے کہ ایک کو دوسرے سے جوڑنا. بالکل. میں کہتا ہوں نا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ہی اپنے بعض حصے کی تفسیر دوسرے بعض حصے سے کرتا ہے. اچھا، اب یہ کہہ رہا ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا کہ قرآن و مال جو ہے یہ مالدار ہونا گناہ ہے یا اچھی چیز نہیں ہے، مسلمان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اور اس چیز کو اس بارے میں اس آیت کو ہمیشہ غلط پڑھا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی شاید آپ کے اس کو اپنے کسی کانٹیکس میں استعمال کیا تھا. وَعَلُمُ بِأَنَّكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَإِنَّهُ عِندَ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد
فتنہ بڑی آزمائش فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس ہے اجر عظیم. اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. لفظ فتنہ ہے اولاد اور مال. ٹھیک، میں کچھ اور بات کرتا، چلو وہ آپ کے پاس ہے کہ لفظ فتنہ پر تو میں آتا ہوں ابھی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں سر. کہ اس آیت کی دو پارٹ اپیرنٹلی آپس میں نہیں ملتے. سر ایک طریقے سے مل رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں مال اور اولاد اس دنیا کے لیے ہیں صرف. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ہاں. وَعَلَمُوا، جان لو. جان لو، انما، بے شک. بے شک، اموالکم، اولاد، تمہارا مال. مال، مال اولاد، تمہارا مال اور اولادکم، تمہارا فتنہ. فتنہ. ختم ہوگی بات، تمہارا مال اور تمہارا اولاد فتنہ. ختم. جی. آگے چلیں. واللہ عندہ اجر عظیم. اللہ کے پاس ہے اجر عظیم. کیا مطلب؟ یار ایک طرف میرا فتنہ ہے اور کیا اجر عظیم ہے، کیا مطلب؟ سر میرا اس کے بارے میں نہیں بتاؤ نا کیا مطلب ہوا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو فتنہ ہے، اس کا مطلب ہے شادی نہیں کروں نا. سر میں یہی ارے یار ابھی آ جائے نا. یہی بول رہا ہوں. جب مال اور اولاد فتنہ ہے تو سب سے پہلا آنسر تو یہ ہوتا ہے شادی نہیں کرو. سر میں یہی بولنے والا تھا. پھر اب کیا ہوگا؟ سر میں یہی بولنے اب کیا ہوگا؟ سر اب یہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، تو فتنے سے بچنے کے لیے کیا کروں گا میں؟ شادی نہیں کروں. ختم. مال کو تو چھوڑ دو، ابھی مال تو بعد میں آئے گا. اولاد سے بچنے کا طریقہ شادی نہیں کرنا ہے. جی. یار لازمی نہیں ہے شادی کر کے بھی آپ. یار نہیں ہوگی نا اولاد. چلو شادی کرو گے تو چانسز ہے نا اولاد ہونے کے. ٹھیک ہے آپ نے جہاز سے ہی ختم کر گھر سے ہی ختم کر دیا. پیدا ہوئے اور آپ نے جا کر ایک آپریشن کرا لیا کہ شاید بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہ تو بالکل لاجیکل کیس بنتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور میرے آقا نامدار کہہ رہے ہیں کہ جس نے نکاح نہیں کیا اس کے بارے میں حکم آپ نے پڑھ لیا کہ آپ کا حکم کیا ہے. سر حکم نہیں ہے، انہوں نے سر یہ کہا نکاح میری یار سنت میں یہ ہے. کہہ رہا ہوں نا، مطلب وہ تو پسند نہیں کرتے تھے نا. جی جی وہ کہہ رہے ہیں نکاح میری سنت ہے. سننا تھا سر نکاح میری سنت ہے، بچہ میرا. یار میں یہ کہہ رہا ہوں مگر انہوں نے نکاح شادی کو پسند کیا ہے نا. سر یہاں سوچنے کی بات ہے کہ نکاح میری سنت ہے، تو یار میں یہ کہہ رہا ہوں کیا میرے آقا نامدار نے اس چیز کو پروموٹ کیا؟ ٹھیک ہے. کسی کوئی آپ کا عمل دیکھے نا یار. جی ٹھیک. عمل دیکھے نا. ٹھیک ہے بالکل صحیح. کوئی صحابی دکھا دے مجھے، کوئی مجھے صحابی دکھا دے جس نے نکاح نہیں کیا ہو. جی جی بالکل ٹھیک. مجھے اصحاب میں وہ آدمی دکھائے جس نے نکاح نہیں کیا ہو. اور پھر حضور نے خوشی منانے کو بھی کہا تو ٹھیک ہے پروموٹ کیا. حضور نے خوشی منانے کو بھی کہا، شادی کے بعد تو پروموٹ کیا. ولیمہ یہ خوشی ہے نا. مجھے کوئی ایک صحابی دکھا دیں جس نے نکاح نہیں کیا ہو، نام بتا دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. آپ بتائیں نا کہ یار یہ دیکھو یہ بڑا رسول کا ماننے والا تھا، اس نے اس آیت کے مزاج میں فطرت کے چکر میں شادی نہیں کی. ٹھیک ٹھیک. جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شادی کرنا فتنہ ہے، اور پھر اس کا اجر عظیم ہے. کیا مطلب؟ بتائیے یہ بتاؤ نا، یہ یار اتنی مشہور و معروف آیت ہے، کوئی ایسی آیت تو نہیں نا جو ہم اور آپ نے پہلی دفعہ پڑھی ہو. جی ہاں بالکل. سر جو میں اس سے استعانہ لیتا ہوں نا وہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ یہ مت سمجھنا دنیا کی خوشی جس سے تمہیں حاصل ہوتی ہے نا اس کو تم بہت کچھ مت سمجھنا، خوشی دینے والا میں ہوں، وہ تمہیں ریگارڈلیس آف ویلتھ اینڈ کڈس وہ میں تمہیں دوں گا. اچھا اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فتنے کا مطلب برائی نہیں. ٹھیک ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتن، ٹیسٹ. فتنہ کہتے ہیں سونے کے پتھر، جس میں پتھر میں سونا ہوتا ہے، اس پتھر کو بٹی میں ڈالنے کے پروسیس کو جس میں سونا اور نان سونا الگ ہو جاتا ہے، اسے فتنہ بولتے ہیں. ہاں فلٹریشن پروسیس. فلٹریشن پروسیس. فتنے کا مطلب برائی نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے. فتنہ ایک پروسیس ہے جس پروسیس کے تحت اچھائی اور برائی کو سیپریٹ کیا جاتا ہے. فتنہ بولتے ہیں جب اس راک کو جس میں سونا ہوتا ہے اس راک کو بٹی میں ڈالا جاتا ہے تو جو سونا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور جو نان سونا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. اولاد فتنہ ہے، وہ ایک بٹی کی طرح ہے جس کے اندر سے نکل کے آؤ گے تو بنے گا.
جو اس امتحان سے گزر کے آگے وہ سکسیسفل ہے. اس کے لیے اجر عظیم عظیم. او واہ سر، واہ واہ واہ، بڑا زاویہ دیا آپ نے. واہ واہ. If you want higher marks, go through these exams. فتنہ ہوں، برائی نہیں ہے، ہوں. برائی نہیں ہے، اس پروسیس سے گزرنا ہے. اولاد اور مال تمہیں اس پروسیس سے گزارتا ہے تمہارا اسٹیٹس ہائی کر دے. جس میں سے سونا نکلنا ہے. ہوں، تم اگر پروسیس میں گئے نہیں ہوں. اور آگے دیکھیے، دو آدمی دونوں کو میں نے روک دی. ہوں. یہ زندگی اس راک کی طرح ہے جس میں سونا ہے واہ. اور مٹی بھی ہے. ایک کو بھی مجھے ملی، ایک کو تمہیں ملی. ٹھیک ہے، کیا آخرت کے دن تم سونا بیچ سکو گے جب آپ نے اس بٹی سے سونا نکالا ہی نہیں ہے ابھی؟ واہ سر، واہ واہ، کیا بات، کیا بات، کیا تو بات. وہ جو سونا نکال کر آیا ہے، واہ سر، واہ. جو سونا نکال کر آیا ہے، اس کے لیے عزل عظیم ہے. اس کے کیا خوب بات کی سر، کیا خوب بات کی، کیا خوب بات کی، کیا خوب بات کی. اچھا مگر یہاں پہ میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے پاس اور بہت سارا مواد ہے. میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے علیف صاحب کہ کیا میرا پیغام کا فائدہ ہے یا نہیں. بے شک. میں تھوڑا نہیں، میں تھوڑا ڈپریس ہوں کہ شاید پتہ نہیں میرے پیغام، میں تو باتیں کر رہا ہوں، میں اپنے 30-40 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا چکا ہوں، مجھے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے اس چیز کا؟ کیسا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ نہیں میں دو جواب قرآن سے دوں. نہیں، قرآن سے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک پچھلے جمعے کے خطبے میں ہماری ایک بہت بڑی مسجد کے عالم نے یہ بیان دیا. انہوں نے میرا نام تو نہیں لیا، مگر انہوں نے اشارہ تھا. نہیں نام نہیں بولو صاف کہہ دیا کہ چیئرمین ایف بی آر. اوکے. وہ قرآن کی تفسیر، قرآن پہ بات کرنے جا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں رہیں، چلو ٹھیک ہے. اور لوگوں کو چاہیے کہ ان کی تقریر کو اٹینڈ نہیں کریں، ٹھیک ہے. اٹینڈ نہیں کریں. مجھے ان سے کوئی نہ خوف ہے نہ ان کے، مگر مجھے پھر آپ کے سامنے میں آج اپنے 3-4 گھنٹے لگا رہا ہوں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں شاید ٹائم ضائع کر رہا ہوں، میں شاید ایک ہواؤں میں بول رہا ہوں، مجھے بولنا نہیں چاہیے. اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں شاید آپ کے ساتھ پروگرام بند کر دوں یا یہ سارا سلسلہ بند کر دوں. آپ کی بات سمجھے مجھے، میں سمجھ گیا. وہ آپ کو میں جواب دوں گا، مگر یہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کسی چھپ کے کہا ہے، ٹھیک ہے. پبلکلی. پبلکلی جمعے کے خطبے میں کہا. صحیح ہے. تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں، میرا ایک سوال ہے اس میں. نہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں. ٹھیک ہے. میں دوں سر جواب. ہاں، عوام کی طرف سے دے رہا ہوں جواب. عوام سر نہیں، مقصد یہ کہ میں پارٹی علیحدہ ہو رہا ہوں، اس کمرے سے علیحدہ ہو کے ایز اے پبلک پین جواب دیا. سر وہ یہ نیٹ پوری کر دیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے. کیا اگر وہ یہ نیٹ پوری کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، آپ کو کیونکہ آپ کب کر رہے ہیں؟ آپ میں 33 سال کا ہو گیا، مجھے دکھا دیجیے. میں آپ کے پاس کیوں، میں ان کے پاس کیوں نہیں گیا؟ میں بھی تو آپ کے پاس آیا نا، سوال ہی تھا نا. میں گھومنے جاتا 33 سال میری عمر ہے. میں 13 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا تھا. 20 سال سے میں ڈھونڈ رہا ہوں نا، میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیوں نہیں شروع کیا؟ نہیں ہے. تو آپ تو ایک انڈیول ہے، وہ کہہ کہ یار علی صاحب کو پڑھ کے لے آئے تھے کہ انجینئر ڈال تھے یہ. نہیں تو وہ یہ میری نیڈ پوری نہیں کر رہے تھے نا، اس لیے مجھے ضرورت پڑی. نہیں، آپ کی تو اس سینس میں ابھی معاشرے میں وہ والی حیثیت نہیں ہے نا یار. مگر تم بالکل تم نے بالکل جائز کی، بڑی اچھی بات کی. مگر میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی اسی شہر کراچی میں رہتے ہوئے میری مجالس سے 3 دن پہلے ایک بات کر رہا ہے، اسی بارے میں سبجیکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں. تو یہ تو نیچرل بات ہے نا کہ یار مجھے اس چیز سے ڈپریشن ہو رہا ہے. سر اس میں سر سارا قرآن ہی اس کے اوپر کھڑا ہے. اور اللہ نے کتنی بار اپنے رسول کو کہا کہ ان سے عارض للجاہلین قالوا سلاما. اور تو اور سر میرا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا اس کتاب پر کتنا حق ہے وہ ڈٹرمن کر دیں. میرا اس کتاب پہ حق تو ہے نا سر، کتنا کہاں تک حق ہے وہ ٹھیک ہے یہ جواب دے دیں وہ کہ میرا کہاں تک اس کتاب پر حق ہے. کیا مجھ پہ پڑھنا منع ہے، سمجھنا منع ہے، سننا منع ہے، کہنا منع ہے؟
یہ میں بیسکس بات کر رہا ہوں، میں اس کی تفصیل لکھنے نہیں بیٹھ رہا، میں اس کے اوپر کامنٹری لکھنے نہیں بیٹھ رہا، میں ابھی بیسکس پہ ہوں. یہ خدا کی کتاب ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، میرے لیے نازل کی ہے، میرے بھی تو کوئی نہ کوئی رائٹس ہوں گے نا. چلیں اس کو آپ کہیں پہ لمٹ کر دیں، وہ واضح کر دیں کہ تمہاری یہاں تک لمٹ ہے. کیا میرا رائٹ صرف اور صرف اس کی تلاوت کرنا ہے نا، میں پڑھ جاؤں؟ کیا فرق لے آیا آپ 1500 سال سے صرف اور صرف پڑھنے میں؟ نہیں یار یہ تلاوت سے پڑھنے میں کیا فرق لے آیا؟ میری بات تو تمہارا پوائنٹ آف ویو ہے. جی ہے، ٹھیک ہے، تو میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، میں اپنے پبلک پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں نا، ایز اے کوشچنر کہہ رہا ہوں نا، سوالی ہوں نا، سرچر ہوں. نہیں اب جو میں آپ کے سامنے، کیونکہ ابھی اسی دوران کی گفتگو میں مجھے ان کا میسج جی دوبارہ آیا. صحیح، ٹھیک، ایک بڑے آدمی نے ان کا میسج مجھے فارورڈ کیا ہے. صحیح. اب مجھے آپ بتاؤ کہ مجھے اس میسج کو پڑھ کے کتنا افسوس ہو. ہاں اب میں میسج پڑھ دیتا ہوں. سچ، اوکے، بڑے علماء کے ممبر پر ٹھیک ہے، اب بے عمل اور بے دین شخص بیٹھے گا. ٹھیک ہے. نہیں ہم پہلے اس کا تعین کیسے ہو؟ بے عمل بے دین، یہ ذرا ان الفاظوں کو کھولیے. بے عمل کیا آپ کا عمل جو ہے وہ میں 24 کون رہتا ہے آپ کے ساتھ 24 گھنٹے سے آپ کرام آدمی؟ کیا ہوا؟ بے عمل جو انہوں نے کہا بے عمل بے دین، ذرا ان الفاظوں کو کھولا جائے. یہ تو ہوائی فائرنگ ہے سر، معذرت. بے عمل بے دین، ماشاء اللہ آپ ایک ایسا ادارہ چلاتے ہیں جو کہ فلاحی کام کر رہا ہے کتنے سالوں سے، وہ تو لوگوں کو زندگی بس یہ عمل ہے، تو بے عمل کیسے ہو گیا؟ نہیں اب تو یہ اسپتال ہے. نہیں سر زندگی بچا رہا ہے، زندگی بچا رہا ہے نا. نہیں مطلب آپ بات یہ نہیں کر، بات یہ ہے کہ میں انہوں نے جو بات کی، اب اس کا میں کوئی جواب دینا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کہ ان کی شکل صورت بادشاہ ہاں بہترین، مجھے معلوم تھا، میں نصیب کہا رہا تھا بے دین میں. ٹھیک ہے نہیں بے اچھا اب سر، تو ٹھیک ہے، کتنے علماء ہیں؟ اچھا اب بے دین اب بے 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 عمل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ساری زندگی فائنینشیل سسٹم کے اور اس کے رہے جس میں سودی معیشت ہے، تو آپ تو بے دین ہیں. اچھا ٹھیک، اب مجھے میں خیر اس پہ آپ کے ساتھ میں ابھی آپ واپس آئیں گے تو میں تو سود کے اوپر آپ سے 50 لیکچر کروں گا الگ سے. بٹ میں نے کہا تھا میں نے آپ کی ابھی آپ کا یہ تیسرا پروگرام میں نے ابھی ختم کر دیا. میں نے مطلب آپ کے ساتھ چلتا آدھے گھنٹے اور آگے میں مجھے وہ یاد آ گیا، اس لیے میں ایک دم ڈپریس ہو گیا ابھی. اس لیے میں نے فتنہ والی بات پہ ختم کر دیا کہ یار کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کیا ہے آپ غلط ہے، آپ مت کر دیں. نہیں بند کر دیتے، نو پرابلم. مجھے وہ جوابات لا دیجیے، مجھے شفاعت کا مطلب لا دیجیے، مجھے سر چھوڑیں سب کچھ. میں نے یہ پروگرام شروع تب کیا جب آپ نے یہ بتایا کہ حضور کی کیبنٹ کون سی تھی. سر میں 20 سال سے مجھے کسی اور نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بتا دیتا تو میں آپ کو بلاتا ہی نا. آپ بالکل، میں آپ کے پاس صرف انکم ٹیکس اور اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے آپ کو زحمت دیتا. پاس آئے تھے، مجھے چیزیں یاد ہے، میں نے آپ کو بہت ڈانٹا تھا کہ تم کیوں میرے پاس آئے. بالکل میں نے کہا یار میں تمہارے کیا میں تم مجھے جانتا ہی نہیں، تو بس کیا کرنے کے لیے آیا. بالکل، اور میں نے یہی کہا کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں ملے، میں اس لیے آیا. یہی بولا تھا میں نے کہ مجھے آج تک میں کب سے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں آج کیا ہے، آج اتوار ہے نا. جی سر، جمعہ ہفتہ اتوار 4 دن میں بجٹ کے بعد ہر کوئی 10 ٹی وی پہ انٹرویو دیتا ہوں. جی جی میں نے ان کے خطبے کی بات سے میں اتنا ڈپریسڈ ہوں کہ میں نے کسی ٹی وی پہ نہیں گیا نا. سر، اس پہ میں آپ کو قرآن کو ہی ریفر کروں گا کہ آپ کو ایسا ڈپریس نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن نے ہمیشہ یہی کہا کہ میرے بندوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے. نہیں مجھے خوف نہیں ہے، حزن خوف اور حزن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. خوف تو مجھے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، حزن بھی تو ہے نا، حزن رہ گیا نا، 50-50 ہے نا، خوف اینڈ حزن. یو ہیو ٹو کلیئر بوتھ آف دیم. اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع الهداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ والوں کے اوپر خوف اور حزن نہیں ہونا چاہیے کسی کے یار ساتھ. وہ تو کوئی اور لوگ ہیں، ہم تو بہت چھوٹے لوگ. راستہ تو ہمیں وہی چلنا ہے نا سر. ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں یار. تو سڑک تو وہی لینی ہے. کیا ہوا؟ سڑک تو ہمیں وہی لینی ہے نا سر. نہیں بٹ یار میں سیریسلی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ میں اس جمعے کے بعد سے میں مینٹلی سیٹل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں مگر سر یہ آپ نے نہیں لینا. دیکھیں میری بات سننا، مگر وہ یہ کہہ دیتے کہ بے عمل اور بے دین ہے، میں بات مان لیتا، میں رک جاتا. ٹھیک ہے، اس پہ میں رک جاتا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سننے نہیں جائیں. ٹھیک ہے سر، تو یہ تو ماشاء اللہ سے میں تو سمجھتا ہوں یہ تو ایک نسبت جڑ گئی. سب نے رسول کے بارے میں، ہر رسول کے بارے میں کہا تھا اس کو سننے نہیں جانا. ہر کوئی، تمام رسول کے بارے میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ مجنون ہے،
پاگل ہے, اس کو سننے نہیں جانا ہے کہ نہیں. ہر ایک رسول کے بارے میں ایک ہی بات اللہ نے وہ تو خیر چھوڑ بہت دی. وہ تو شخصیت ہے، مگر یہاں مجھے افسوس ہے کہ آپ ان کو سننے نہیں جائیں. نو پرابلم سر, یہ ایسا ہی چلتا رہا نہیں ہے. نہیں وہ چلتا تو رہے گا یار، چلتا تو رہے گا. میں تو کوئی نہ پروفیشنل ہوں، نہ میرے پاس، نہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اپنے. جی جی دیکھیں نا، جی آپ اگر یہ دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی کبھی تک 25-30 گھنٹے تو گزار لی ہوگی زیادہ. بالکل ایک سیکنڈ ہم نے کسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کی. بالکل سر, کبھی کی ہے؟ آیا تو سر کبھی نہیں ہٹے. نہیں، یہ بھی بات ہے کہ سلام دعا بھی نہیں کی کبھی. جی 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 یس یس بالکل ایبسولوٹلی بالکل صحیح ہے. آج تو چائے بھی میں اپنے لے کر آیا. جی سر جی, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. مگر میرا دل نہیں کر رہا ویسی آپس کی بات ہے. سر یہ آپ غلط کریں گے, کیونکہ یہ تو اللہ نے ہمیشہ ماشاء اللہ, آپ اتنا قرآن جانتے ہیں, آپ دیکھیں نا اللہ نے ایک طرز بیان کیا ہے نا کہ یہ میرے بندوں پر ایک حیثیت آتی ہے, انہوں نے اس کو سوار نہیں کرنا. میں وہ آیت وہ پڑھ رہا تھا کہ والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستوں میں جدوجہد کرتے ہیں, لنا دی ہم سبلنا, ہم ان کو اپنی ہدایت سے نوازتے. تو جدوجہد تو جاری رکھنی ہے نا. بلکہ اچھا جواب یہ ہوگا کہ آپ ان صاحب کو میسج کر کے کائنڈلی ان موضوعات پر آپ تقریر کرتے, میں سننے آؤں گا. یار نہیں، میں آرگومنٹ نہیں چاہتا. نہیں نہیں آرگیومنٹ نہیں ہے یہ, بس آپ کہتے ہیں کہ سر لوگ جو ہے مجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان موضوعات پر بات کریں, تو میری آپ سے درخواست ہے آپ کر دیں, میں بھی اس میں لسنر آؤں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ اکاؤنٹنگ میں بات کریں. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. وہ پھر دین کا پروفیشن پیش کر رہے ہیں نا, وہ یہ پروفیشن کی کتاب نہیں ہے, سب کی کتاب ہے. یہی تو میں نے کہا نا کہ آپ وضاحت تو کریں کہ میری لمٹ کہاں تک, یہ کتاب آخر میری بھی تو ہے نا, کیا میں صرف اس کو تلاوت کر دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں پہلے جا کر ایک جگہ اکاؤنٹنگ سیکھی ہے نا. اس کا جواب دوں سر میں. ہاں. سر ان کے پاس جو سند ہے کیا وہ رسول اللہ سے ہے؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے. رسول اللہ نے کیا سلیبس وضع قطع کیا تھا؟ انہوں نے کون سا تعلیمی ادارہ بنا کے گئے تھے؟ اگر یہ مینڈیٹری ہے جو بات وہ کہہ رہے ہیں, تو میرے رسول نے کیوں نہیں کوئی تعلیمی ادارہ بنایا, اور انہوں نے وضع قطع کیوں نہیں کیا کہ ون ہو گوز تھرو دا ریگولر پروسیس آف دس سلیبس آف دس ریگر آف دس پروسیجر, ہی اونلی ہیز دا انٹائٹلمنٹ ٹو ٹیچ مائی میسج. تب میں آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کروں نا. آپ نے خود سلیبس بنایا, آپ نے خود ادارے بنائے, سند دینے والے آپ ہیں, تو میں ایٹ لیسٹ آپ سے اتنا تو اختلاف کر سکتا ہوں, ہے کہ نہیں سر؟ بات مان رہے کہ نہیں؟ دیکھیے میں بڑا سخت دل آدمی ہوں, اس سے میں نہیں اتفاق کرتا. مضبوط آدمی ہوں, مگر میں اس چیز سے ٹوٹ گیا. سر یہ تو بہت ہی پرائمری مشکل آتی ہے سر. یہ تو نہیں یار آپ کو اندازہ نہیں ہے, شہر کی مرکزی مجلس ہے, اور شہر سر بلانے والے نے بلایا, آپ خود نہیں جا رہے, یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. بات یہ ہے آپ خود نہیں جا رہے, یو آر انوائٹیڈ. نہیں, دوسری بات یہ ہے یو آر ریکویسٹڈ. نہیں ریکویسٹڈ کی بات بھی نہیں ہے. آپ سے آخر سر آپ خود تو نہیں جا رہے نا, آپ نے خود تو پیش نہیں کیا, نہ مجھے پیش کیا, نہ انہیں پیش کیا کہ میں یہاں پڑھنے آ رہا ہوں. ہم دونوں سوال ہی بنے آپ کے سامنے, تو سوال تو ہم پہ اٹھے نا. نہیں وہ اٹھے, سوال جواب انوائٹ کرنے والے پہ اٹھے نا. نہیں, سوال اس نے کو بلایا, سوال جواب کا نہیں ہے, سوال جواب اس کا نہیں ہے بات. اس کی بات یہ ہے کہ اس سارے پروسیس نے میری ذات کو ایک امتحان میں ڈال دیا. تو سر یہ تو حصہ ہے نا سر, امتحان تو ہر مومنٹ کا حصہ ہے نا سر, ہر مومنٹ کا حصہ ہے نا. ابھی خود ہی تو آپ گرائنڈ کی بات کر رہے تھے, ابھی خود ہی تو آپ گرائنڈ چلتے ہیں, آپ گرائنڈ نہیں ہوں گے سر جب تک خدا آپ کو ایسے نہیں کرے گا, تب تک تو کچھ نکلنا نہیں نا. یہ خدا کا ایک عجیب وہ ہے نا, وہ تو طریقہ ہے نا, خدا پتہ کا طریقہ ہے نا سر. خدا کیا ہوگا وہ تو کسی نے دیکھا ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. مگر اس نے بار بار یہ کہانی اسی لیے تو بتائی کہ تم اسی سے گزرو گے, ایسے کروں گا تمہیں. چلے اس پہ آگے کرتے ہیں سر. آپ کیوں پریشان ہے؟ نہیں سر آپ مجھے بات بتائیں, اب میں یہ کاٹ دوں گا سر. میں چلائیں سر کمنٹ میں ٹھیک ہے سر, میں آپ کو بتاتا ہوں سر. میں نے آپ کو جو ہے رمضان میں آیا تو میں نے آپ کو انوائٹ کر لیا, چلے رمضان میں بات ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک پروگرام کیا جس کے بعد سے تواتر بنا. وہ پروگرام یہ تھا کہ مکہ کی اکنامک کنڈیشن کیا تھی, اور اس میں آپ نے بتایا کہ حضور کی ایک کیبنٹ بھی تھی. سر میں دیندار گھرانے سے ہوں, کب سے میں اس سب میں ہوں, مجھے کیوں نہیں یہ بات کرنا چاہیے. اس کے بعد سر میں جب صبح اٹھا تو ایک بندے کا کمنٹ تھا, اس پہ اوپر آج بھی ہے کہ جو رسول کا تعارف آپ نے ہمیں پیش کیا وہ آج تک ہمارے سامنے نہ تھا. اور سر اس کمنٹ کے نیچے میں نے یہ جواب دیا
کہ آپ کا یہ کمنٹ میری آخرت کے لیے کافی ہے. وہاں سے میں نے بولا سر آپ چلتے رہیے. تو سر یہ فیض بھی تو ہم نے دیا نا لوگوں کو. چلو اچھا، اب میں آگے چل رہا تھا مگر میں اس کی ایک جی. امپورٹنٹ بات کر کے نا ختم کر دیتا ہوں. اب دو چیزیں بڑی اہم ہیں، وہ ہے شہید کا رزق. شہید کا جی جی جو چلے جائے گا ہمیشہ چل رہا ہے. اچھا، اب اس پہ میں الگ سے آپ شہید کا گفتگو کروں گا، مگر اس پہ شہید کے رزق کے بارے میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں. ہم، شہید کا رزق کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کی دو مشہور و معروف آیتیں ہیں. مگر میں پھر اس کو ایک اور چیز سے کمپیئر کر کے اس کو اور واضح کروں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. شہیدوں کو آپ مردہ نہ سمجھنا، ذرا سمجھو، وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے. شعور نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. گمان بھی نہ کرنا. سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت ہے، دوسری والی سورہ بقرہ کی 154 نمبر آیت ہے. اچھا، اب اس میں اس آیت کو ایک اور آیت سے کمپیئر کریں، ہم، ایک اور آیت سے. اور یہاں پر آ کر آپ کو ایک اور شہید کا مرتبہ ڈفرینٹ طریقے سے واضح ہوتا ہے. یہ آیت ہو گئی آل عمران کی، دوبارہ پڑھتا ہوں پھر اس کا زیادہ سمجھ آئے گی آپ کو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَهُمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہے اور ان کو رزق مل رہا ہے. بالکل بالکل. اب آ جاتے ہیں اگلی روایت پہ. ہم، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا او ماتوا. اور انہوں نے یا قتل ہوگا یا مر گئے. واہ سر واہ. اوپر بھی ماتوا ہے، اوپر بھی لکھا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا ہم، فی سبیل اللہ امواتا. ہم. جب قتل ہوا تو موت فی میں سبیل اللہ امواتا. واہ واہ واہ. اس کے بعد کہہ رہا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا. واہ واہ واہ. اچھا، ہجرت کی اس کے بعد قتل ہوئے یا موت پا گئے. واہ. لِيَرْزُقَنَّهُمْ رِزْقًا حَسَنًا ہاں واہ واہ. وَاللَّهُ لَهُ خیر الرازقین. دوبارہ پڑھتا ہوں آیت. بے شک بے شک بے شک. اب اس آیت کا فرق دیکھیں، دوبارہ پڑھتا ہوں. جی. والذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، مگر وہ زندہ ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. جی. حیات ہے، ان میں حیات ہے. نیچے والے میں حیات نہیں ہے. ہاں ہاں. دوبارہ پڑھو. جی جی جی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. قتل ہوئے ہیں ان کو موت نہیں سمجھنا، وہ حیات ہے ان کے اندر. حیات ہے ہاں تاسا بننا لفظ ہے، گمان. نہیں، بل آیا لفظ ہے. جی جی شروع آیت کی شروع. جی ہاں. نیچے والے میں بل آیا نہیں ہے. ہم، تو دو سوال ہیں میرے آپ سے، کیا یہ دونوں ایک ہی لوگ ہیں؟ صحیح ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ایک ہی لوگ ہیں؟ آپ یہ بتائیں. دوبارہ پڑھتا جی ہوں. جی جی صحیح کہا. صحیح خبر ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مرے ہوئے نہیں سمجھنا، بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہے اور ان کو رزق مل رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری والی آیت کہہ رہا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وامواتوا. قتل نہیں ہوئے، مر گئے. ہجرت کے بعد مر گئے، اپنی قدرتی موت مر گئے. ان کے لیے مگر ہجرت جو تھی وہ انہوں نے کی تھی، اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی. اللہ کی راہ میں کی تھی. ہجرت کے بعد
انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی، اور اس کے بعد وہ مر گئے یا قتل ہو گئے، اور ان کو ہم رزق دیتے ہیں. اللہ هو خیر الرازقین. تو جو نیچے والا کیس ہے اس میں بل آیا نہیں ہے، جی جی رائٹ. ڈریس دونوں کو مل رہا ہے. مگر رزق دونوں کو مل رہا ہے. نہیں، دو چیزوں کا فرق ہے. اس میں بل آیا نہیں ہے، نیچے والے میں بل آیا نہیں ہے. جی جی. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ زندہ ہے. قتلو اور ماتو، تو زندہ ہاں زندہ ہوا ہے جو ان لائن آف ڈیوٹی مرا ہے. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کیٹیگری ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے نا. ایک کیٹیگری وہ ہے جو قتل ہو گیا، اور قتل ہو گیا اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، بالکل اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پہلے قتل والے میں دونوں، جو قتل والا تقولو، جو دو آیتیں قرآن مجید کی شہید کے بارے میں ہے، اس میں او ماتو نہیں ہے. دوبارہ سمجھا میں، قتلو ہے، ماتو نہیں ہے. جی. قتلو کا کیا مطلب ہے؟ قتل ہو گئے. قتل ہو گئے کا مطلب یہ ہے دوسرے نے مار دیا، موت نہیں آئی. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ماتو والا کیس شہید کا نہیں ہے. فرق ہے دونوں باتوں میں. دونوں میں فرق ہے. اللہ نے جس کو موت دی وہ موت دی، مگر کسی اور نے کسی کی جان لے لی تو وہ قتل ہے، وہ موت نہیں. وہ موت ہے. اب پہلے والے میں بھی اور ادھر والے میں بھی رزق دے رہا ہے. اب وہ جو رزق ہے، وہ جو حاجرو والا جو ہے یہ مر گیا ہے. اب اس کو جو رزق ملے گا وہ وہاں ملے. ہاں بہت خوب. جیسے ہر کسی کو اجر ملے گا. اگر ملے گا. جی جی. شہید کو پانی رزق ملے گا. دو الگ الگ کیٹیگری ہیں یہ. اب سر یہاں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب روح کا بھی رزق تھا کچھ نہ کچھ، آخر وہ ہے تو روح فارم میں نا. نہیں وہ چیز سے وہ روح پہ نہیں، وہ شہید وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شہید کو بل 3-4 سوال آ رہے ہیں اس کے اندر. پہلی بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شہید مرا نہیں، اور شہید والی آیت میں ماتو نہیں ہے. آیا ہے آیا ہے اس آیت میں ماتو نہیں. آیا ہے، ماتو ہے، الٹا ہے. اس میں آیا ہے. تو یہ کیٹیگری دو ہو گئی کہ اللہ کی سبیل، جو جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، وہ ختم بھی ہو جاتے، بعد میں مر بھی گئے. تو قتل ہو گیا تو اس والی کیٹیگری میں چلا گیا. مگر کچھ ایسے ہی نہیں مر گئے، ان کو رزق ملے گا، وہاں آخرت پہ ہم رزق دیں گے. ٹھیک ہے. مگر جو شہید ہوا ہے، جو قتل ہو گیا شہادت میں، اس کا رزق دنیا میں اسی دن شروع ہو گیا جس دن آپ نے اپنا اس کا قتل ہوا. اب اس کا جو رزق ہے، شہید کا جو رزق ہے، اس کے بارے میں جو مطلب، پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم شعور نہیں رکھتے. وہی جو میرا آپ سے سوال کہ آخر روٹی میری ضرورت ہے نا، میرے جسم کی، اس کا شعور نہیں ہے نا تمہیں. روح کو رزق کیسے پہنچ رہا ہے، کیا رزق ہے، وہ کیا رزق ہے، کیسے پہنچ رہا ہے، کوئی شعور نہیں ہے. اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرو. کیا ٹائم ضائع نہیں کرو. تشعرون، اس پہ شعور نہیں ہے تمہیں. تم بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہو. یہ نہیں کرو، اس میں تمہارے شعور سے بالاتا رہے، تمہارے شعور سے بالاتا رہے. کیا بات. حالانکہ دیکھیں میں نیچرلی میرے سوال میں ذہن میں سوال بننا شروع ہو گئے تھے، اور جب آیت کمپلیٹ ہوئی تو اللہ نے وہ پہلے سے انہیں کا جواب دے دیا. اچھا، اس کے بعد آخری چیز ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں. اس کو ایک چیز ہے قرآن اسلام میں جس کو بولتے ہیں استدراج. جی آپ نے کہا استدراج وہ ہوتا ہے جب آپ کا گریجولی آپ کو کم ہو رہا ہوتا ہے مگر آپ کو پتہ نہیں لگتا. فَذَرْنِي مَنْ يَكَذِّبُ بِهَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. بس آپ مجھے اس کے کلام
آپ مجھے اور اس کلام کو جو آپ کے لوگ ابھی بات کریں اس کو کلام آ گیا یہ، پر آپ مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجیے، یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا سر کہ واہ 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 سر چھوڑ کیا دیجیے. ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہو. ہاں کیا بات کیا بات کیا بات یار ہم کیا بات استدراج ہے یہ ہاں استدراج کہلاتا ہے، ہاں سر اس کو استدراج ملتے ہیں. کیا بات سر اور کون سا ایسی شخصیت ہے جس نے دین کی بات کی ہو، قرآن کی بات کی ہو، اس کو ریٹیلیشن نہ ملی ہو؟ اصل میں دفتر کر دیتے ہیں ساری آیت سورہ فاتر کی 29 نمبر آیت جو ساری چیزوں کو سمرائز کر دیتی ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم اللہ سرا وعلانیۃ ترجون تجارۃ لن تبور. وہ جو خدا کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور تم نے جو کچھ کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں. تجارت کیا ہے؟ یہ جو نیک عمل کیا بدلے میں، یہ جو محنت کی اس کے بدلے میں نہیں صحیح نہیں، انفاق کیا، انفاق خدا سے تجارت کی. جی اللہ کے ساتھ تجارت ہوئی نا، تو انفاق اللہ کے ساتھ تجارت ہے. بے شک اور جو تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں، اس تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں. ہاں نہیں بے شک لن تو تبور. جو اللہ کی تجارت ہوتی ہے نا اس میں لاس اور رسک ہوتا ہے. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ تجارت ہے جس میں کبھی کوئی نقصان اور رسک نہیں ہوگا. بے شک لا رغف لا رغف بہت خوب. تو یہ اپنے 3 لیکچر لبنس پہ کر دیے. اس پہ ابھی بہت آگے بات ہو سکتی تھی مگر نہیں سر چل ہر صورت میں آپ سے یہ درخواست کروں گا آن کیمرہ کہ آپ برائے کرم میں اپنی ہر کوشش کر کے اس کو جاری رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسی محنت اسی ذوق کے ساتھ اور اس کو ذرا جلدی ریلیز کرا دیں. گاڈ بلیس یو سر.